بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں ایک بار اپنی ایک پرانی دوست کو ملنے اس کے گھر گئی۔ میری وہ دوست مجھے بہت چاہ سے ملی اور خوشی کا اظہار کیا۔ ہم دونوں کافی عرصہ بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر ان کے گھر بیٹھنے کے بعد ان کی ایک چھوٹی بیٹی آئی اور کہنے لگی، امی امی کیا ہم آج جنت میں گھر نہیں بنائیں گے؟ میں نے تو پہلے اسے سنا انسنا کر دیا، مگر وہ بچی بار بار وقفے سے اپنی امی سے یہ بات پوچھنے لگی، حتیٰ کہ اس کی بڑی بہن بھی جو اس سے کچھ بڑی تھی آ گئی اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ تب ان کی ماں نے بچوں کا اصرار اور میرے چہرے پر ظاہر ہونے والی اجنبیت کو اچھی طرح بانپ لیا تو بولی، کیا تم دیکھنا چاہتی ہو کہ یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح یہ جنت میں گھر بناتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل کیوں نہیں، میں تو ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ چنانچہ پھر وہ خاتون ایک چٹائی پر بیٹھ گئی اور اس کے بچے اور بچیاں جو 4-5 سال سے لے کر 10-12 سال تک کے تھے سب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر ان کی ماں نے پوچھا، ہاں بھائی اب ہم جنت میں گھر بنائیں؟ سب بچوں نے بیک زبان ہو کر کہا جی۔ چنانچہ پھر ان کی ماں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنے ماں کے ساتھ ساتھ وہی سورہ اخلاص دہرانے لگے اور 10 بار انہوں نے یہ سورہ اخلاص پڑھ لی۔ پھر ان کی ماں اپنے بچوں سے بولی، اب یہ بتاؤ کہ اپنے اس محل میں کوئی خزانہ بھی رکھنا چاہتے ہو؟ سب بچوں نے کہا ہاں۔ تو پھر ماں نے لا حول ولا قوت پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ یہی کلمات دہرانے لگے۔ پھر ماں نے پوچھا، ہاں تو اب تم یہ چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات کا جواب بھی دیں اور پھر تم قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پیو اور پھر تمہیں کبھی پیاس بھی نہ لگے؟ سب بچوں نے پھر جواب ہاں میں دیا۔ تو اب ماں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ درود شریف پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے کچھ دیر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا بھی ورد کیا۔ آخر میں ان کی ماں نے کہا، ٹھیک ہے بچوں، آج جنت میں گھر بنانے کا کام پورا، اب جاؤ اور اپنا کام شروع کرو، شاباش۔ مہمان خاتون سب کچھ حیرت انگیز نظروں سے دیکھتی رہی۔ جب وہ اس عمل سے فارغ ہو گئی تو میزبان خاتون کہنے لگی، دیکھیں یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ سب بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دیر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی ماں سے کچھ سنیں اور دل بہلائیں، کیونکہ ہمارے یہ بچے آج کل کارٹون وغیرہ بھی دیکھتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کارٹون کے کردار اپنا گھر بناتے ہیں اور اس میں اپنے لیے خزانے بھی جمع کرتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ میں اپنے بچوں کا یہ شوق بھی پورا کروں اور ان کے لیے اچھی تربیت بھی ہو جائے جو نہ صرف ان کی دنیا کو خوشگوار بنائے بلکہ ان کی آخرت کو بھی سنوار دے۔ بس یہی سوچ تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس کا اثر تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ مہمان خاتون یہ سب دیکھ کر عزم کر کے اٹھی کہ وہ بھی اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائے گی، کیونکہ بچے پال لینا کمال نہیں ہے، بچے تو جانور بھی پال لیتے ہیں۔ تربیت کرنا جانوروں اور انسانوں میں فرق کرتا ہے۔ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کو جنت لے جانے کی فکر کریں۔ آپ کا بہترین دوست وہی ہے جو آپ کی آخرت کی فکر کرے، جس کے ساتھ گفتگو سے آپ کی معلومات اور ایمان بڑھے، جو نیکیوں کے میدان میں آپ کے ساتھ سبقت لے جانے کی دوڑ لگائے، جو آپ کو حق کی راہ میں استقامت اور پریشانیوں میں صبر کی تلقین کرے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا دوست ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہی تو ایمان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بس دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے تھے، مگر یہ نہیں جانتے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ بے شک ہر سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں۔ جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔
कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका न दो। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगी तो 3 चीज़ों को कभी न भूलना, अल्लाह को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। मैं रब से डरता हूँ और रब के बाद उस शख्स से डरता हूँ जो रब से नहीं डरता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमेशा इखलाक से बात करो, क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी अपनी ज़बान की वजह से आती है। रात के पहर जब सारी दुनिया नींद के आगोश में हो और आप अल्लाह की इबादत करने में मशगूल हों, वक़्त तहज्जुद का हो और कितना प्यारा मंजर हो। ये तहज्जुद पढ़ना हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह पाक ने अगर आपको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक बख्शी है तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, वो आपको अपने करीब करना चाहता है। कोई सजदा ऐसा मिल जाए मैं सर झुकाऊं रब मिल जाए, आए अपनी इस्लाह करे, सवाब की नीयत से आगे ज़रूर शेयर करें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। जिस घर में औरत हाथ से कपड़े धोती है उस घर से 2 चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हाथ से कपड़े धोना डिप्रेशन को दूर करता है, कपड़ों का धोना रंज व गम और हज़्न व मला को दूर करता है। दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।